چہرے پہ پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ تم دل کو بتاؤ نا کہ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کرے گا؟ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا اور اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم؟ اور اللہ تو امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، اور تمہارے توکل کا امتحان، اور تمہارے انتظار کا امتحان، تمہاری برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے، اور یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس زند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اور اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تھک گئے ہو، مگر تمہارا ایمان نہیں تھکتا، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ تم دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کے قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ کا شک شبے کا شکار نہ ہو، اور کبھی کسی سے آپ سوال نہ کریں کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا ہے نا تو تبھی ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، بس یقین رکھنے اپنی دعاؤں پر۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب آنے بھی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب کن سے دے۔ تو تم کیوں اداس ہے؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرے جب تک کہ وہ کن نہ کہہ دے۔ اور جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملہ کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔
اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر ہونے نہیں دے گا، اور تمہیں اپنی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری ہی نہیں ہو رہی۔ تو سنو، یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں تمہیں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اور کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔